مختار ہو، مختار سے ہی مانگا جاتا ہے، پھٹیچر سے کچھ نہیں مانگا جاتا۔ بولو کیا کبھی کسی پھٹیچر سے کوئی مانگتا ہوا ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ پھٹیچر تو کہتا ہے یہاں تو خود کھانے کے لالے پڑے، تجھے کہاں سے دوں گا؟ مانگا اسی سے جاتا ہے جس کے پاس دینے کو ہوا کرتا ہے، جس کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے وہ کہاں سے دے گا؟ جس کے پاس ہو وہی تو دیا کرتا ہے، جس کے پاس موجود ہو وہی دیا کرتا ہے۔ اللہ اللہ سنیو مقدروں پہ ناز کرو، اللہ نے تمہیں نبی کے در کا منگتا بنا دیا ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے کائنات کے خزانوں کی کنجیاں میرے قدموں میں ڈال دی ہے۔ سبحان اللہ، ساری کائنات کے خزانے نبی کے قدموں میں ہے، تو پھر ہم سنی نبی سے مانگتے ہیں، اس لیے مانگتے ہیں کہ آقا مختار ہے، پھٹیچر سے کوئی نہیں مانگتا۔ اے نہ مانگنے والو، تم جو نہیں مانگتے وہ تمہارا کوئی نبی ہوگا جس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارا نبی تو الحمدللہ ہم جب بھی مانگتے ہیں تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں، جب بھی دامن پھیلاتے ہیں خالی جھولی لے کر جاتے ہیں، محبوب کبریا تاجدار مدینہ ہمارے خالی دامنوں کو بھر دیا کرتے ہیں۔ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، عرش اعظم پہ پہنچے، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا یہ بھی سعادت میرے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک مجھے دیکھنا ہے، مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ ربی ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی موسیٰ، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ نے کہا مولا دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں دیکھ سکتے۔ تو مولا میں نہیں دیکھ سکتا، میں تو تیرا کلیم ہوں، میں تو تیرا پیغمبر ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا تو کون دیکھے گا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ مجھے دیکھنے کی تاب تمہاری آنکھوں میں نہیں ہے، اے موسیٰ مجھے کوئی اور نہیں دیکھے گا، میرا محبوب میرا پیارا حبیب دیکھے گا۔ نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آ بھی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے؟ آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ آؤ دیکھو ذرا نبی کی زندگی پہ نظر ڈالو، قریب سے دیکھو ذرا نبی کی زندگی۔ اللہ اللہ میرے آقا کی زندگی کو ذرا قریب سے دیکھو، میرے مصطفیٰ کی شان بھی ملاحظہ کر لو، تاجدار مدینہ کی شان ملاحظہ کر لو۔ بچپن ہے میرے آقا کا، بچپن میں میرے آقا کی ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ اللہ ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، والد بھی دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگوں سنو سنو، ماں کا انتقال کب ہوا؟ میرے آپ کے نبی ساری کائنات کے نبی کی عمر 6 سال کی ہے، اپنی ماں کے ساتھ نکلے ہیں، اپنی ننہال کی طرف گئے ہیں۔ اللہ اللہ کیوں گئے ہیں؟ جناب آمنہ خاتون میرے نبی کی امی جان ایک دن گھٹنوں پہ سر رکھ کے بیٹھی ہیں، سسکیاں لے رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں۔ میرے آقا کا بچپن گھر میں آئے، بچے عام طور پہ جب گھر میں آتے ہیں سب سے پہلے اپنی ماں کو تلاش کرتے ہیں، ماں کو دیکھتے ہیں، امی امی کہہ کے آواز لگاتے ہیں۔ میرے حضور جب گھر میں آئے ماں نظر نہیں آئی، ماں دکھائی نہیں دی۔ میرے آقا نے تلاش کیا، جا کے دیکھا تو ماں سسکیاں لے رہی ہے۔
سیدہ آمنہ خاتون رو رہی ہے. جب میرے حضور نے ماں کو روتا ہوا دیکھا تو میرے حضور نے کہا امی کس لیے رو رہی ہو, امی کس بات نے رلا دیا؟ اے لوگو سنو سنو, ماؤں کی قدر کر لیا کرو. ادھر نبی نے ماں کو روتے دیکھا, میرے مصطفیٰ بھی بچپن ہے, 6 سال کی عمر ہے, ماں کو روتے دیکھا تو نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. ماؤں کی قدر کر لیا کرو, ماؤں کی عزت کر لیا کرو. اے لوگو سنو, میرے آقا نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا, حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. کہنے لگے میری امی کس لیے رو رہی ہو؟ اے میری والدہ, رونے کی وجہ کیا ہے, رونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ اللہ میرے آقا سے. میرے آقا کی والدہ کہنے لگی اے محمد, اے میرے پیارے, اے میرے لخت جگر سنو, آج مجھے تمہارے ابا عبداللہ کی یاد آ رہی ہے, آج مجھے عبداللہ کی یاد آ رہی ہے, میرا دل تڑپ اٹھا ہے. اے لوگوں غور تو کرو, جس کا شوہر جوانی کے عالم میں چھوڑ کے چلا جائے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اے عورتوں اپنے شوہروں کی قدر کر لیا کرو. آج شوہروں کی بھی بے قدری بہت زیادہ ہونے لگی ہے, عورتیں اپنے شوہروں کی عزت نہیں کرتی ہیں. اللہ اللہ, بلکہ اب تو یہ ہو گیا عورتیں آدمیوں کو بچاتی ہیں, غلامی کرے, غلام بن جائے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. 1000 خواہشیں, پوری لسٹ ہے. آدمی کمائے, آدمی دنیا کے کام کرے, آدمی ہر خواہش کو پورا کرے, پھر بھی یہ اسی سے بات بات پہ جھگڑا کرنے لگتی ہیں. میری بہنوں غور کر لینا, تم بھی توجہ سے سن لینا. میلاد النبی کا جلسہ ہے تو اصلاح بھی کر کے جانا, اور آج سے ارادہ عزم کر کے جانا کہ اپنے شوہروں کا دل نہیں دکھائیں گے. تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر عورت نے اپنے شوہر کا دل دکھایا, اگر عورت سے اس کا شوہر راضی نہیں ہے, تو یاد رہے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے راضی نہیں ہے, رب کا رسول بھی راضی نہیں ہے. جس نے اپنے شوہر کو راضی نہیں کیا وہ یاد رکھے نہ اللہ راضی ہے اس سے, نہ رب کا رسول راضی ہے. وہ عورتیں جو تعویذ لینے جاتی ہیں کہتی ہیں بابا کوئی ایسا تعویذ دے دو میرا شوہر میرے قابو میں آ جائے, میرا شوہر میرا غلام بن جائے, میری انگلی کے اشاروں پر ناچنے لگے. مائیں لے کے جاتی ہیں, چل بیٹی فلاں بابا کے پاس. دکانیں کھل گئیں, بڑی شان کے ساتھ بیٹھے ہیں لوگ, کاروبار بنا لیا. مولانا کوئی ایسا تعویذ دے دو, کوئی ایسا دھاگا دے دو, کوئی ایسا فلیتا دے دو, شوہر میرا غلام بن جائے. اماں کی ایک نہ سنے, ابا کی ایک نہ سنے, بہنوں کو بالکل نہ دیکھے, بھائیوں کو بالکل نہ دیکھے, بس میرے قابو میں آ جائے, میرے اشاروں پر ناچنے لگے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ایسا عورتوں کے دل میں؟ نہ اماں کو دیکھے, نہ ابا کو دیکھے, نہ بہنوں کو دیکھے, نہ بھائیوں کو دیکھے. پھر گھر میں غربت آتی ہے تو پھر کہتے ہو غربت کس لیے آ رہی ہے, برکت کیوں نہیں آ رہی ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر گھر میں غربت آ رہی ہو, اگر فاقوں کی نوبت آ رہی ہو, اگر گھر میں برکت نہیں ہوتی ہو, میرے آقا فرماتے ہیں اپنی بہنوں کو دعوت پہ بلا لینا, اپنی بہنوں کو دعوت کھلا دینا, اپنی بہنوں کو نواز دینا, اپنی بہنوں پہ کچھ خرچ کر دینا. ادھر تو بہن پہ خرچ کرے گا, ادھر اللہ تیرے گھر میں اپنی رحمتوں کو بھیج دے گا. اللہ کے نبی تو فرماتے بہن کو تو خوش کر دے تو تیرے گھر میں رحمت آئے گی. اور یہ کہہ رہی ہے بہن کو خبردار بالکل نہیں دیکھنا, بہن کے دروازے پہ نہ جانا, بہن کے قریب نہ جانا. ایک عورت اس کی ماں کسی بابا کے پاس جاتی تھی, وہ اپنی ماں سے کہنے لگی اماں اب کی بار جاؤ تو میرے لیے ایک تعویذ لے کے آنا. کیسا تعویذ؟ کہنے لگی ایسا لے کے آنا کہ شوہر میرے قابو میں آ جائے, میرا مطیع و فرما بردار, میرا غلام بن جائے, میرے قابو میں آ جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے, عورتیں چاہتی چلو میں بھی آج سلایا سرزمین سلایا گجرات میں بیٹھ کر ایک وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں. جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سنیں توجہ سے, جو سن رہی ہوں گھروں پہ وہ گھروں پہ سنیں. ایک وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں ایسا کہ ہر عورت کا شوہر اس کے قابو میں آ جائے گا.
وہ اپنی ماں سے کہنے لگی مجھے تعویذ لا کے دو، کوئی ایسا تعویذ کہ میرا شوہر میرے قابو میں آ جائے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے اگلی بار جاؤں گی ضرور لے کر آؤں گی۔ تھکے تو نہیں ہو آپ لوگ؟ اب کی بار جاؤں گی تو تعویذ لے کر آؤں گی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے اگلی بار اس کی ماں پھر اس بابا کے پاس درویش کے پاس گئی۔ جب واپس آئی تو اس نے کہا اماں کہاں ہے میرا تعویذ، کہاں ہے، کیا میرا تعویذ لے کر آئی ہو؟ ماں نے کہا بیٹی تیرا تعویذ تو میں لانے والی تھی، مگر بابا نے کہا ہے، درویش نے کہا ہے تیرے تعویذ کے لیے ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جو تو لا کر نہیں دے سکتی ہے، اس چیز کے بغیر تیرا تعویذ نہیں بن سکتا ہے۔ آج بھی بابا لوگ جب بتاتے ہیں ایسی چیز کا نام بتاتے ہیں جو جلدی مارکیٹ میں ملتی نہیں ہے، یا تو وہ ہوتی نہیں ہے یا پھر مارکیٹ میں ملتی نہیں ہے، پھر آدمی تھک کے کہتا ہے بابا تم ہی منگا لو، تو کہتا ہے ہمالیہ کی پہاڑی پہ ایک بیٹھا ہے وہ وہاں سے بھیجے گا، اب 10,000 روپے دے دو کام سیدھا ہو گیا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ یہ کہنے لگی بیٹی تیرے تعویذ کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز جب تک نہیں آئے گی تعویذ نہیں بنے گا۔ کہنے لگی کوئی بھی چیز ہو میں لا کر دوں گی، معاملہ زندگی کا ہے، شوہر قابو میں آنا چاہیے، کتنی بھی خطرناک چیز بتا دو میں لا کر دوں گی۔ اس کی ماں نے کہا تھا بیٹی بابا نے کہا ہے شیر کے سر کے بالوں کی ضرورت ہے، اگر تو شیر کے سر کے بال لے کر آ جائے تو تیرا تعویذ تیار ہو جائے گا، تیرا شوہر تیرے قابو میں آ جائے گا، اور تو لا نہیں سکتی ہے۔ اس نے کہا کیوں نہیں لا سکتی ہوں، ضرور لے کے آؤں گی۔ اتنا بڑا مسئلہ تھا نا، شیر کے سر کے بال لانے تھے بھائی، کوئی بکری کے بال نہیں تھے جا کے پکڑیں گے کاٹ کر لے آئیں گے، شیر وحشی درندہ ہوتا ہے شیر۔ گھر سے نکل گئی، پتا کرتے کرتے اس نے لوگوں سے پتا کرنا شروع کر دیا شیر کدھر آتا ہے۔ آخرکار پتا کرتے کرتے اسے پتا لگ گیا فلاں جنگل میں فلاں مقام پر شیر آیا کرتا ہے۔ یہ گوشت کے ٹکڑے لے کر گئی، جہاں پر شیر آتا تھا وہاں پر لے جا کر اس نے گوشت ڈال دیا اور خود چھپ کر بیٹھ گئی۔ شیر جب آیا شیر نے دیکھا گوشت پڑا ہے، شیر بھی حیران تھا، یہاں تو کبھی ایسے ملتا نہیں تھا، آج کیسے مل گیا، مگر اس نے جب دیکھا تو کھا لیا، نکل گیا۔ ایک دن ڈالا، 2 دن ڈالا، 3 دن ڈالا، تھوڑا تھوڑا خود بھی سامنے آنے لگی۔ جب گوشت ڈالتی تھی تو شیر کھاتا تھا، اب سامنے بھی آئی تو شیر نے کچھ نہیں کہا۔ اب پھر اس نے کیا کیا کہ قریب آ کر گوشت ڈالنے لگی، جب قریب آ کر ڈالا تو پھر شیر نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب یہ روز ڈالتی، روز آتا، شیر کھا کر چلا جاتا۔ جب یہ قریب تک پہنچ گئی تو پھر اس نے شیر کے جسم پہ ہاتھ رکھنا شروع کیا۔ جب پہلی بار ہاتھ رکھا ڈر بھی تھا کہیں ایسا نہ ہو شیر چیر پھاڑ نہ دے، مگر روز کھلاتی تھی تو شیر بھی مانوس ہو گیا، اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے ہاتھ رکھا۔ 2 4 دن 6 دن گزرے، پھر اسی طرح سے اس نے ایک دن گوشت ڈالا اور شیر کے سر پہ ہاتھ رکھ کر ہاتھ پھیرنے لگی، اور پھر اس نے بڑی چالاکی سے اس کے سر کے بال کاٹ لیے، بال کاٹ کر لے آئی، گھر آ گئی اماں کے پاس، کہنے لگی اماں لو شیر کے بال لے آئی، چلو میرا تعویذ بنوا دو۔ ماں نے کہا کیسے لے آئی، اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ اب ماں کہنے لگی بیٹی کیا تجھے اب بھی کسی تعویذ کی ضرورت ہے، کیا تو اب بھی نہیں سمجھ پائی، ارے جنگل کا ایک وحشی جانور، ایک وحشی درندہ، جب تو روز سے اس کی خدمت کرتی رہی، اسے کھلاتی رہی، اس کے قریب پیار سے گئی، اسے تو نے پیار دیا، اسے تو نے محبت دی، تو وہ جنگل کا وحشی درندہ تیرا غلام بن گیا۔ اگر تو یہی محبت اپنے شوہر سے کر لے، اگر یہی پیار اپنے شوہر سے کر لے، اپنے شوہر کی خدمت اگر تو ایسے ہی کر لے، تو پھر تجھے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، تیرا شوہر بھی تجھ سے بہت دل و جان سے پیار کرنے لگے گا۔ بہت خوب بولا ہے کہ نہیں؟ آزما کے دیکھ لے جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں، اگر شوہر لڑتا ہو ذرا نرم بن جائیں، محبت سے پیش آئیں، پھر دیکھے کمال، پھر دیکھیں کمال کیا بدلاؤ آتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو میرے عزیزوں، ماؤں کی بہنوں کی ذرا قدر بھی کیا کرو۔ میرے نبی نے جب اپنی امی کو روتے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ امی کیا بات؟ ماں کہتی بیٹا تیرے ابا مجھے یاد آ گئے، عبداللہ کی مجھے یاد آ رہی ہے۔
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دادا جناب عبد المطلب کے پاس آئے. اے دادا جان، دادا کو پیار کرنے لگے، داڑھی میں ہاتھ ڈالنے لگے. دادا نے کہا کیا بات ہے؟ میرے نبی نے فرمایا دادا جان ہم اپنی ننیحال جانا چاہتے ہیں، میں اپنی امی کے ساتھ اپنی ننیحال مدینہ جانا چاہتا ہوں. اللہ اللہ، دادا نے اجازت دی. اب صبح کا اجالا ہوا. اب میرے آقا کے دادا جان نے جناب ام ایمن کو ساتھ میں بھیجا. میرے نبی کی امی جناب سیدہ آمنہ خاتون ہے، جناب ام ایمن ہے، اور خود میرے آقا ہے. 6 سال کی عمر ہے. چلے گئے مدینہ، چلے گئے. اللہ اللہ، مدینہ پہنچ گئے. 1.5 ماہ تک مدینہ رہے. جب واپس آئے، اللہ اکبر کبیرہ، واپس آتے ہوئے قافلے کے ساتھ آ رہے تھے کہ نبی کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی. میرے آقا کی والدہ کی طبیعت بگڑ گئی. جب قافلے والوں نے دیکھا، میرے نبی کی امی نے ام ایمن سے کہا تھا اے ام ایمن، قافلے والوں سے کہو قافلہ روک لے، میری طبیعت بگڑ رہی ہے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. اللہ اللہ، قافلہ روک لیا گیا. میرے حضور اپنی ماں کے قریب آئے. میرے آقا نے اپنی آغوش میں اپنی امی جان کے سر کو رکھ لیا. اللہ اللہ، حضور نے اپنی ماں کی حالت دیکھی، طبیعت بگڑتی جا رہی تھی. ادھر دن بھی ڈھلتا جا رہا تھا. قافلے والے نے کہا تھا اے ام ایمن، اگر آمنہ کی طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ ہمیں جانے کی اجازت دے دو. اللہ اللہ، ادھر تو طبیعت بگڑتی جا رہی تھی. جناب ام ایمن سے کہا میرے نبی کی امی جان نے اے ام ایمن جاؤ کہہ دو قافلے والوں سے چلے جائیں، ان کو دقت میں نہیں ڈالتے، ہم ان کو پریشانی میں نہیں ڈالتے، ان کو جانے دو، روانہ کر دو. اللہ اللہ، قافلہ تو روانہ ہو گیا. غور تو کرو، اس لمحے کو یاد تو کرو. ایک 6 سال کا بچہ میرے آپ کے نبی ہے، ایک ام ایمن ہے، دوسری میرے نبی کی امی ہے جو بیمار ہے. 3 لوگوں کے سوا اس ویرانے میں کوئی بھی نہیں ہے. اللہ اللہ، اس ویرانے کی وحشت الگ ہے، نہ کھانے کو کچھ رہ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی کی امی کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ میرے نبی اپنی امی کا سر اپنی آغوش میں رکھ کر آنکھوں میں آنسو ہے، مصطفیٰ سر میں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، بالوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے ہیں. میرے آقا اپنی امی سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرے دوستوں، میرے عزیزوں، نبی کی امی جان دنیا سے رخصت ہو گئی. میرے آقا کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی. ادھر میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے حضور کہتے امی جان بولو، امی جان بولو. آؤ میں بتاتا ہوں میرے عزیز، 2 مرتبہ میرے نبی نے کہا تھا امی بولو، امی جواب دو. 2 مرتبہ میرے نبی نے پکارا تھا. تیسری مرتبہ نبی پکارنے والے تھے. ام ایمن نے کہا تھا اے بیٹا محمد، جو لوگ چلے جاتے ہیں وہ پھر بولا نہیں کرتے ہیں. اللہ اللہ، محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر تیسری مرتبہ، 2 مرتبہ کہا تھا میرے آقا نے، اگر تیسری مرتبہ میرے آقا کہہ دیتے امی بولو تو موت کے فرشتے کو روح واپس ڈالنی پڑ جاتی. نبی کی امی کو اٹھ کر نبی کا جواب دینا پڑ جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. 6 سال کی عمر کیا گزرا ہوگا، کیا دل پہ گزری ہوگی میرے آقا کی. 6 سال کی عمر میرے آقا کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. باپ تو اس وقت رخصت ہو گئے تھے جب ماں کے شکم میں تھے، 2 ماہ کے تھے. 6 سال کی عمر ہوئی تو امی بھی ویرانے کے اندر چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ اللہ، قبریں کائنات میں بہت بنتی ہیں. ام ایمن کہتی ہیں ایسی قبر کبھی نہیں بنے گی. اس ویرانے میں 6 سال کے بچے نے اور ایک عورت نے نبی کی امی کی قبر تیار کی، قبر تیار کی، اس ویرانے میں قبر کو تیار کیا. اللہ اللہ، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، میرے آقا رو بھی رہے ہیں، قبر کی مٹی بھی نکال رہے ہیں. آخر کار پھر نبی کی امی جان کو قبر میں اتار دیا گیا. اوپر سے مٹی رکھ دی، پتھر رکھ دیے. ام ایمن کہتی ہے میرے آقا آنسو بھی بہا رہے تھے اور قبر کے پتھر بھی لگا رہے تھے.